سجدہ شکر پارٹ 3۔ آج اس کے گروپ کی پریزنٹیشن تھی۔ نمل کی سبھی دوستیں اپنے بلاک کی سیڑھیوں میں بیٹھی صبح سے اس کی تیاری میں لگی تھیں۔ سر واجد نے ہمیں کیا سوچ کے دوا اور دعا کا تعلق کا ٹاپک دیا ہے؟ یار ہم میڈیکل کے طلبہ ہیں نہ کہ اسلامک کے، زارا نے بیزاری سے کہا۔ لیکن پریزنٹیشن تو اردو کی ہے نا، زوبی نے زارا کی بات پہ ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی میڈیکل میں اردو پڑھاتا ہے کیا؟ یار مائنر سبجیکٹ ہے، اب تمہیں اس بات پہ بھی مسئلہ ہے کیا؟ ایچ او ڈی کو بولو اگلے سمیسٹر میں اس محترمہ سے پوچھ کے ہی مضمون رکھے۔ سب نے اس کی بات پہ کہا لگایا۔ مجھے تو رتی برابر بھی پلے نہیں پڑ رہا، مہربانی کر کے کوئی آسان الفاظ میں اس کا خلاصہ بتا دو اور مجھ غریبنی کو سمجھا دو، زارا نے بے چارگی سے کہا۔ میں بتاتی ہوں، بولنے والی نمل تھی۔ دیکھو، سائنسی تحقیق سے دوا انسان کو بیماریوں کے خلاف لڑنے اور مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے اور جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ اور دعا؟ نمل بولتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ ہائے یہ میری ایکسٹرا اسلامی دوستیں، ہمنا نے بے دلی سے سوچا، اللہ ان سب کو اعلیٰ درجے کی ہدایت دے، آمین۔ دعا کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ دوا اگر انسان کے جسم کو ٹھیک کرتی ہے تو دعا انسان کے جسم کے ساتھ روح کی تکلیفوں میں مرہم پٹی کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اور دوسری جانب ہم دوا بھی لیں تو ہمیں اللہ سے اپنی صحت یابی کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ دعا بلاؤں، مشکلوں اور مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ سب یکٹک ہو کر اسے سن رہی تھیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ جو میں نے اپنی پریزنٹیشن میں لکھا ہے کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد اٹھا۔ درد کی شدت کافی زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور اللہ پاک سے کہا، یا اللہ پیٹ میں بہت درد ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا، فلاں پہاڑی پہ فلاں بوٹی ہے، تم اسے جا کر کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور انہیں آرام آ گیا۔ کچھ روز بعد انہیں پیٹ میں ویسا ہی درد اٹھا اور اس دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے کی بجائے اس بوٹی کو لینے چلے گئے۔ اسے کھایا لیکن آرام نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور اللہ سے پوچھا کہ اس بار بوٹی کھانے سے آرام کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، موسیٰ پچھلی دفعہ پہلے تو میرے پاس آیا تھا تو میں نے تجھے بوٹی کے پاس بھیجا، لیکن اس بار تم میرے پاس آنے کے بجائے تم خود بوٹی کے پاس چلے گئے۔ ڈیئرز، فرق یہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے۔ ایسے ہی دعا بھی ہے، اگر ہم صرف دوا پہ منحصر ہوں گے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ہم دوا کے ساتھ دعا بھی کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو دوا میں زیادہ اثر آئے گا۔ سب لڑکیاں منہ کھولے حیرانگی سے ہمنا کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر تو دوا کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے، آخری بات زارا نے کی تھی، اور وہ سب دوبارہ سے اپنے اپنے کام میں لگ گئیں۔ نمل نے ہمنا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھ گئی۔ سنو، یہ دیکھو، اس نے بیگ میں رکھا مصحف اسے دکھایا اور ہمنا کے چہرے پہ خوشی کا ہر رنگ بکھر گیا۔ یہ کب لیا؟ اس نے نمل سے مصحف لے لیا۔ یار اب پہلے اسے میں پڑھوں گی اور پھر تم پڑھنا، لیکن تم نے تو پہلے بھی پڑھا ہے۔ اب؟ اس نے کوفت سے کہا۔ اس کو تو میں جتنی دفعہ پڑھوں اتنی دفعہ روح کو گھائل کر دیتا ہے اور پھر خود ہی اس پہ مرہم بھی بن جاتا ہے، اس نے جذب کے عالم میں کہا۔ اف، ہمنا کی فلاسفی۔ اچھا لے لو، لیکن سیمسٹر ختم ہوتے ہی میں لے لوں گی، اور ہمنا مان گئی۔ دوپہر 1 بجے بمشکل اس کی آنکھ کھلی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور جسم کا ہر پور درد میں ڈوبا تھا۔ بڑی مشکل سے ٹی شرٹ پہنتے وہ باہر ہال میں آ گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، حیدر کہیں نہیں تھا۔ وہیں صوفے پہ بیٹھے اس نے سگریٹ نکالا اور سلگا کر لبوں سے لگا لیا۔ لمبے لمبے کش لیتے وہ سوجی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ یکلخت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے سگریٹ بجھایا اور ہوا میں ایئر فریشنر سے سپرے کر دیا۔ حیدر جو پاس ہی کھڑا سب دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ ہاتھ میں پکڑا لفافہ ٹیبل پہ رکھا اور خود کھانا بنانے کے لیے کچن میں آ گیا۔ کدھر گئے تھے؟ اور یہ اس لفافے میں کیا ہے؟ مرتاب نے لفافے کو تجسس سے آگے پیچھے سے دیکھا۔ میں ٹکٹس بک کروانے گیا تھا۔ ہم کل صبح کی فلائٹ سے پاکستان جا رہے ہیں۔ حیدر نے ہم پہ زور دیا۔ مرتاب جو کسی اور بات کی توقع کر رہا تھا اس کی بات سن کے بکھلایا۔ لیکن کیوں؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رمشا کی انگیجمنٹ ہے، اتنی جلدی بھول گئے کیا؟ تنزیہ نگاہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سر میں درد ہے اسی لیے ذہن کام نہیں کر رہا، میرے لیے اسٹرانگ کافی بنا دو، تب تک میں تھوڑے بہت کام نپٹا لوں۔ لفافہ وہیں چھوڑے اپنا موبائل لیے اور فلیٹ سے باہر آ گیا۔ کالج سے آ کر نمل ماما کے روم میں ہی تھی۔ زجاجہ بیگم نے نمل کے لیے کچھ جوڑے منگوائے تھے اور اب انہیں سامنے رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ نمل کل رات کے فنکشن کے لیے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لے، اور ادھر نمل کا تو جانے کا ہی کوئی دل نہ تھا، اور اب ماما کے اصرار کرنے پہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ماما میرا بالکل دل نہیں جانے کا، پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے افسردگی سے کہا۔ بچے، آپ کے تایا نے بہت دل سے خصوصاً آپ کے لیے پیغام بھیجا تھا، کسی کی بات کا مان رکھنا بھی بڑی بات ہے،
میں یہی کہوں گی کہ آپ کو جانا چاہیے، آگے جیسے آپ کی مرضی۔ زجاجہ بیگم اسے کشمکش میں چھوڑ کر روم سے چلی گئیں۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے میرا! کچھ عرصہ پہلے تو ہر پارٹی، ہر فنکشن میں سب سے پہلے جاتی تھی، اور اب نہ جانے کیوں ایسے کمبائنڈ فنکشنز میں جانے سے میرا جی کتراتا ہے۔ وہ اٹھی اور ڈریسز دیکھنے لگ گئی۔ ساری لانگ فراکس تھیں جو کہ بے حد خوبصورت تھیں۔ اسے زجاجہ بیگم پہ بے حد پیار آیا۔ اس کی ماں اسے کس حد تک سمجھتی تھی کہ اس کی مشکل کو مزید آسان کر دیا۔ ایک فراک کو لیے وہ اپنے روم میں آ گئی۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق شام کے وقت جینی کے فلیٹ کے باہر اس کا منتظر تھا۔ کار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے لگائے ہوئے پرفیوم کی تیز خوشبو اس کی سانسوں میں گھل رہی تھی۔ بلیک جالی دار سلیو لیس شرٹ اور شارٹ سکرٹ پہنے وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ ایک لمحے کو یکٹک اسے دیکھتا رہا اور پھر مسکرا دیا۔ کیسی ہو؟ وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ فائن۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں، یا پھر میں آج کچھ عجیب لگ رہی ہوں؟ وہ اس کی اس حرکت پہ حیران تھی۔ کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ آج تم کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ یار، یو لکنگ گارجیس۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ شکریہ، اور ساتھ ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جینی نے کچھ نہ کہا۔ یہ تو ان کی مغربی تہذیب کا خاصہ تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے گاڑی تک آئے اور اگلے ہی لمحے گاڑی مین روڈ پہ تھی۔ ایک اور خوبصورت شام محبت کے نام تھی۔ انہیں ساحل پہ جانا تھا لیکن وہ اسے ایک ہوٹل میں لے آیا۔ ہوٹل کے اوپر فلور پہ ان کا ٹیبل بک تھا۔ کونے میں پڑی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے جینی نے ارد گرد دیکھا جہاں لوگ برائے نام تھے۔ سامنے دو آدمی کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں گٹار، دوسرے کے ہاتھ میں وائلن تھا۔ اذلان کے اشارہ کرتے ہی فضا میں موسیقی کی دھن بکھری۔ ٹیبل پہ سجی کینڈلز، اس کے پاس پڑا فریش گلاب، اور اس کے ساتھ پڑا جینی کا ہاتھ جس میں اس کی دی ہوئی ڈائمنڈ رنگ موجود تھی۔ اس نے گلاب پکڑا۔ ایک گیم کھیلتے ہیں۔ اس پھول کی آخری پتی فیصلہ کرے گی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آخر اس بات پہ ہوا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی تو کیا مان لو گے؟ ہاں نا؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ پھر مجھے نہیں کھیلنی یہ گیم۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا بابا، سوری، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اذلان نے کان پکڑے اور پھر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاتھ دو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے۔ جینی نے بے صبری سے ہاتھ آگے کیا۔ اذلان نے نفیس موتیوں سے بنا بریسلیٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ او اذلان میر، دس از سو ایڈوریبل۔ وہ داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ اب کچھ آرڈر بھی کر لیں، یا پھر اس حسین شام اور خالی باتوں سے پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے؟ کچھ آرڈر کرتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے اس کی توجہ ہٹائی۔ مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے آرڈر کیا۔ ویٹر آرڈر لے کے چلا گیا، اور وہ دونوں موسیقی سنتے ہوئے گاہے بگاہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسکرا دیتے۔ چاند پورے وثوق سے چمک رہا تھا اور رات آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سیمسٹر کے آخری دن تھے، جس وجہ سے اسے کالج سے چھٹی کرنا کسی طور مناسب نہ لگا، اور فنکشن بھی رات کو تھا۔ یہی سوچ کر وہ کالج چلی آئی۔ 2 پریزنٹیشن اور کوئز دینے کے بعد واپسی پہ وہ کافی تھک چکی تھی۔ گرمی کی شدت سے نڈھال وہ کافی دیر یوں ہی آنکھیں بند کیے بیڈ پہ لیٹی رہی۔ ماما دوپہر میں تایا کی طرف چلی گئی تھیں۔ اسے شام میں بھائی کے ساتھ جانا تھا۔ وقت گزرنے کا احساس اسے عصر کی اذان سن کے ہوا۔ اللہ، ابھی تو ساری تیاری کرنی ہے اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ اس کا موڈ مزید بگڑا۔ ماما اب ادھر ہوتی تو سب کر دیتی، مجھ سے یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ فریش ہوئی اور جلدی سے نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنسو ضبط کا دامن چھوڑ کر ملائم ہتھیلیوں پہ آگ کی چنگاریوں کی طرح آ گرے۔ اللہ، میں کیسے دنیا کی طرف جاؤں؟ میں کیسے پھر سے پہلے جیسی بن جاؤں؟ مجھے ڈر لگتا ہے اس دنیا سے، یہاں کے لوگوں سے۔ آپ سب جانتے ہو نا، میں مر جاؤں گی، وہاں سب لوگ ہوں گے، اور میں… سسکیاں بڑھنے لگیں۔ آپ پلیز کچھ ایسا کرو نا کہ میں فنکشن میں نہ جا پاؤں، میرا دل نہیں مان رہا۔ عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا ہے، کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ وہ اپنے مسیحا کے سامنے سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ موبائل بجا، مما کالنگ۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے جائے نماز تہہ لگا کر موبائل لیے وہ نیچے آ گئی۔ نمل، آپ کی ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھ دی تھیں، آپ میرے روم سے لے لینا۔ وہ جو کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کے قدم رکے اور ماما کے روم میں آ گئی۔ میچنگ اسٹالر، سینڈلز اور استری شدہ ڈریس دیکھ کر اسے ماما پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ ماما، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر مجھ جیسی نکمی کے پاس آپ نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ شکریہ ہر اس کام کے لیے جو آپ میرے لیے کرتی ہیں۔ لہجے میں محبت تھی۔ زجاجہ بیگم مسکرا دیں۔ شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہم ماؤں کا فرض ہوتا ہے، اور ماؤں کو چین کہاں پڑتا ہے اپنے بچوں کے کام کیے بغیر۔
ہم جانتی ہیں کہ ہمارے بچے کو کب کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمل، میں جانتی ہوں آپ کافی ڈسٹرب ہیں، وجہ بھی جانتی ہوں۔ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہ ہو تو ہمیں اللہ پاک کے فیصلے اور کاموں پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی حکمت ہماری سمجھ سے کوسوں دور ہے۔ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور مطمئن ہو جاؤ، وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ زجاجہ بیگم اپنی بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھیں، اسے واقعی ان الفاظ کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی کسی کی تسلی کا ایک حرف ہی ہمیں پرسکون کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار لمبی لمبی تقریریں بھی ہمارے پلے نہیں پڑتیں۔ نمل، انہوں نے کوئی جواب نہ پا کر اسے مخاطب کیا۔ جی ماما، اس نے بے خبری میں جواب دیا۔ آپ کے لیے پاستا بنا دیا تھا، کھا لینا۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ کال منتقل ہو گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں روم میں ہر طرف ان کی خوشبو تھی جس سے نمل کو بے پناہ محبت تھی۔ مائیں تو بے مول ہوتی ہیں۔ دیوار سے ٹیک لگائے اپنی سوچوں میں تھی، آنسوں کی مدھم بارش ابھی بھی جاری تھی۔ موبائل بجا، مما کا میسج۔ اس نے میسج کھولا۔ بعد میں رو لیجیے گا، تب منع نہیں کروں گی، لیکن ابھی آپ جلدی سے کھانا کھا لیں اور پھر ریڈی ہو جائیں، یہاں مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ ایک پیاری سی اسمائل۔ اس نے موبائل اسکرین پہ لگی ماما کی تصویر کو چوما اور سینے سے لگا لیا۔ کچن میں آئی، پاستا گرم کرنے کے لیے اوون میں رکھا، باقی چیزیں اور پاستا لے کر روم میں آ گئی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ جلدی سے تیار ہو گئی، بیڈ سے سر ٹکائے بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ دل نے کہا کچھ دیر کے لیے سرہانے پہ سر رکھ لو۔ وہ نیچے ہو کر آرام سے لیٹ گئی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ نیند کی ٹرین پکڑے سو چکی تھی۔ امان نے ہال میں کھڑے نمل کو کئی آوازیں لگائیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پریشان ہوا اور اوپر آ گیا۔ امان نے روم ناک کیا، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ نمل کو بے خبر سوئے دیکھ کر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اسے عملی جامہ پہنایا، موبائل نکالا اور جھٹ سے اس کی سوئی ہوئی کی تصویر بنا لی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو اسے کبھی نہ اٹھاتا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پہ ہی بیٹھ گیا۔ نمل نے اٹھتے ہی آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا اور دوپٹہ سیٹ کیا۔ بھائی بتائیں نا، میں ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ زیادہ اوور تو نہیں ہو گیا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے امان کو دیکھا۔ میری لاڈلی ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہے۔ امان نے اس کا سر تھپکا۔ چلیں اب؟ ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔